السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے جہنم کا عذاب۔ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وحشت ناک، دردناک اور المناک جگہ ہے، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 کھمبا ہے، 6 رکن ہے ایمان کا۔ اس میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لایا جائے اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں: قبر کا عذاب، قبر کے اندر سوال جواب، اسی طرح قیامت قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، پھر قیامت میں کیا کیا ہوگا، یہ ساری تفصیل جو ہے قیامت کی وہ سب اس کے اندر داخل ہے آخرت پر ایمان لانے میں۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو گویا ہم جو جہنم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے، یہ ایمان کی بات ہے، ایمان سے جڑی چیز ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے دو وجہ سے، یا تو شوق سے یا تو ڈر سے۔ یہ دونوں طریقہ قرآن حدیث کے اندر اپنایا گیا ہے۔ اگر انسان اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، تو جنت کی شوق دلایا گیا ہے، جنت کا انعام اللہ نے رکھا ہے۔ اگر نہیں کیا اچھا کام اور گناہ کیا، نافرمانی کی، تو اس کے لیے ڈر ہے، خوف ہے، عذاب ہے، وہ جہنم کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شوق دلانے کے لیے کہ نیک لوگ نیک کام کرے، اچھے کام کرے، اس کے لیے جنت کا ذکر ہے۔ اور لوگ اچھے اچھے کام کرنے سے بھاگیں، اچھے کام کریں، اگر نہیں کریں گے تو کیا عذاب ہے، یعنی نماز نہیں پڑھے تو کیا عذاب ہے، روزہ نہیں رکھا تو کیا عذاب ہے، یا پھر انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے گناہ کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، تو اس کا کیا عذاب ہے، اس کی کیا سزا ہے، اس کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے، جہنم کا اللہ نے عذاب رکھا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیے کہ جہنم کے اندر سارے کافر داخل ہوں گے، جتنے بھی کافر ہیں، ہندو سے لے کے یہودی، کرسچن، سکھ، عیسائی، جتنے بھی ہیں، بودھ مذہب کے لوگ، بدھسٹ، جین دھرم، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جتنے بھی لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کو فالو نہیں کرتے، غیر مسلم ہیں، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو کافر اور غیر مسلم تو جہنم میں جائیں گے، پلس بہت سے گنہگار مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، بہت سے گنہگار نافرمان مسلمان کو بھی جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ تو اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن یہ اس نے گناہ کیا تو اس کے لیے جہنم ہے، ایسے گنہگار مسلمان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ باقاعدہ نام لے کے کہا گیا، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان سودی لین دین کرتا ہے، سود بیاج کھاتا کھلاتا ہے، تو ایسا انسان جہنم میں جائے گا۔ قتل کرنے والا انسان جہنم میں جائے گا، ظالم انسان جہنم میں جائے گا، رشوت خور، رشوت کھانے والا جہنم میں جائے گا۔ اور بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے کہا گیا کہ ایسا گنہگار انسان، ایسا کرائم گناہ کرنے والا بھی مسلمان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے جہنم سے۔ جہنم تو بے شک کافر کے لیے ہے ہی، پر بہت سے مسلمان کو بھی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے اور وہ کام نہ کرے جس کو انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سود، بیاج، ظلم، زیادتی، اسی طرح لوگ رشوت کھاتے ہیں، یا پھر کسی کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں، یا قرض لے کر کے مر جاتا ہے، قرض ادا نہیں کرتا ہے، قرض آپ نے کسی کا لے لیا اور اپنے ادا نہیں کیا، جہنم میں جائیں گے آپ۔ اگر تو بہت نیک ہیں، آپ نماز روزہ کے پابند ہیں، یا آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا میراث کا مسئلہ ہے، میراث کی زمین ہے، بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، باپ کی میراث میں سے، ماں کی میراث میں سے، اب جہنم میں جائیں گے۔ اگرچہ آپ نماز 5 وقت کے، آپ نے میراث میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا، آپ کے باپ کا جو میراث ہے، جیسے آپ اس کی اولاد، آپ کا حصہ، آپ کی بہنوں کا بھی حصہ ہے اس کے باپ میں، اس کی ماں میں۔ تو یہ سب ایسے گناہ، ایسے کرائم ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو جہنم کتنی خطرناک ہے، کتنی سخت اللہ نے سزا رکھی ہے جہنم کے اندر، اسی بات کو انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔